بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اورینٹ کالج استلاگنگ کی طرف سے آن لائن لیکچرز کے سلسلے میں 10 کیمسٹری کے اگلے لیکچر کے ساتھ میں پیش خدمت ہوں۔ آج ہم 10 کیمسٹری کا تیسرا چیپٹر نمبر 11 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ چیپٹر کا نام ہے آرگینک کیمسٹری۔ اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے کہ آرگینک کیمسٹری اور آرگینک کمپاؤنڈس سے کیا مراد ہے، آرگینک اور ان آرگینک کمپاؤنڈس میں کیا فرق ہوتا ہے، آرگینک کمپاؤنڈس کے کون سے سورسز ہیں، آرگینک کمپاؤنڈس کو کس طرح کلاسیفائی کیا جاتا ہے، فنکشنل گروپ سے کیا مراد ہے اور کون کون سی آرگینک کمپاؤنڈس فنکشنل گروپ کیا ہوتا ہے اور فنکشنل گروپ کی بنیاد پر آرگینک کمپاؤنڈس کی کون سی کلاسز ہیں، ہومولوگس سیریز کیا ہوتی ہے، الکینز جو کلاس ہیں اس کی کیمسٹری، الکینز کی کیمسٹری، اور آخر میں الکائنز کی کیمسٹری پڑھیں گے۔ ہم چیپٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں اور شروع میں ہم آرگینک کیمسٹری اور آرگینک کمپاؤنڈس کا ایک تعارف لیتے ہیں اور ان کی ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں۔ آج سے بہت عرصہ پہلے آرگینک جتنے بھی کیمیکل کمپاؤنڈس تھے انہیں دو کلاسز میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا۔ ان کی وہ ڈویژن جو تھی وہ کمپاؤنڈس کے سورسز کی بنا پر تھی کہ ان کا سورس کیا ہے، کس چیز سے انہیں ڈرائیو کیا جاتا ہے، حاصل کیا جاتا ہے۔ اس وقت جن چیزوں کو لیونگ تھنگ سے، جاندار اشیاء سے حاصل کیا جاتا تھا انہیں آرگینک کمپاؤنڈ کہا جاتا تھا۔ آرگینک لفظ جو ہے یہ لائف کو ظاہر کرتا ہے، یہ لائف کے لیے ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ تو جو چیزیں لیونگ تھنگ سے حاصل کی جاتی تھیں انہیں آرگینک کمپاؤنڈ کہا جاتا تھا۔ مثلاً بٹر ہے، یہ ملک سے حاصل ہوتا ہے، ملک ہمیں اینیمل سے ملتا ہے، وہ لیونگ تھنگس ہیں۔ تو اب بٹر جو ہے یا پھر بٹر کے جو کمپوننٹس ہیں مثلاً بیوٹارک ایسڈ، وہ آرگینک کمپاؤنڈ کہلائیں گے۔ اور جو کمپاؤنڈ نان لیونگ تھنگ سے حاصل ہوتے تھے انہیں ان آرگینک کمپاؤنڈ کہا جاتا تھا۔ تو اس وقت کے مطابق جو ڈیفینیشن تھی آرگینک کیمسٹری اور آرگینک کمپاؤنڈ کی وہ اس طرح تھی کہ آرگینک کیمسٹری از دی اسٹڈی آف کمپاؤنڈز وچ آر اوریجنیٹڈ فرام لیونگ تھنگس اینڈ سچ کمپاؤنڈز آر کالڈ آرگینک کمپاؤنڈ۔ آرگینک کیمسٹری ان کمپاؤنڈز کی اسٹڈی کا نام ہے جو لیونگ تھنگ سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں، اور ایسے کمپاؤنڈ خود آرگینک کمپاؤنڈ کہلاتے ہیں۔ اور ان آرگینک کیمسٹری اور ان آرگینک کمپاؤنڈز کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ inorganic chemistry is the study of compounds which are originated from non-living things and such compounds are called inorganic compounds۔ اب ایک سائنٹسٹ تھا برزیلیس، اس نے ایک تھیوری پٹ اپ کی تھی، اور وہ تھیوری یہ تھی کہ آرگینک کمپاؤنڈس کو سنتھسائز نہیں کیا جا سکتا، یعنی ان کو پریپیئر نہیں کیا جا سکتا، انسان اپنے طریقوں سے آرگینک کمپاؤنڈ نہیں بنا سکتے، کیونکہ آرگینک کمپاؤنڈز کے اندر ایک وائٹل فورس موجود ہے۔ برزیلیس کا یہ جو نظریہ تھا یہ دراصل اس بنا پر تھا کہ بہت سارے جو کیمسٹ تھے ان کی آرگینک کمپاؤنڈز بنانے کی جو کوششیں ہیں وہ مختلف مواقعوں پر ناکام ہوئی تھیں۔ تو ان ناکامیوں کو سامنے رکھ کر برزیلیس نے یہ تھیوری پٹ فارورڈ کی تھی کہ آرگینک کمپاؤنڈز میں ایک وائٹل فورس، ایک غیر معمولی فورس پائی جاتی ہے، اور اس وجہ سے ہم آرگینک کمپاؤنڈز کو پریپیئر نہیں کر سکتے۔ یہ جو نظریہ تھا اس کو وائٹل فورس تھیوری کہتے ہیں۔ تو وائٹل فورس تھیوری یہ ہے کہ آرگینک supposition that organic compounds could not be synthesized due to presence of a vital force in them. This is called vital force theory۔
تو ایک دفعہ جب یہ نظریہ قائم ہو گیا تو اس کے بعد ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا اور عرصے تک آرگینک کمپاؤنڈ آرگینک کیمسٹری میں کوئی پیش رفت، کوئی ترقی نہیں ہوئی اور آرگینک کمپاؤنڈ تعداد میں بہت محدود رہے۔ لیکن ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا، قدرت کا نظام ہے کہ جب بھی وہ دنیا میں کچھ ایسا کرنا چاہتی ہے جس سے انسانوں کو فائدہ ہو سکے تو وہ خود بخود کچھ ایسے اسباب، ایسے حالات پیدا کر دیتی ہے اور ایسا کوئی اتفاق ہو جاتا ہے۔ تو ایک کیمسٹ تھا فریڈرک وولر، وہ ایک دن ایک ان آرگینک کمپاؤنڈ امونیم سائنیڈ کو گرم کر رہا تھا۔ اس نے جب امونیم سائنیڈ کو گرم کیا تو وہ یوریا میں چینج ہو گیا۔ یوریا جو ہے وہ ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے۔ یہ اتفاقاً ہوا، فریڈرک وولر کو نہیں پتہ تھا کہ ایسا ہونا ہے، بس ہو گیا کہ اس کے سامنے بات آ گئی کہ امونیم سائنیڈ ایک ان آرگینک کمپاؤنڈ یوریا میں ایک آرگینک کمپاؤنڈ میں چینج ہو گیا ہے۔ اس سے کیا بات سامنے آئی؟ اس سے یہ بات سامنے آئی کہ ان آرگینک کمپاؤنڈز کے ریئیکشن سے آرگینک کمپاؤنڈ بنائے جا سکتے ہیں۔ تو اس واقعے کے بعد پھر آرگینک کمپاؤنڈ بنانے کے دروازے کھل گئے، نئے راستے نکل آئے، اور پھر یہ جو وائٹل فورس تھیوری تھی یہ آہستہ آہستہ ریجیکٹ ہو گئی جب ہزاروں لاکھوں نئے آرگینک کمپاؤنڈز بنا لیے گئے، مختلف ریسرچز کی گئیں، مختلف ریئیکشنز کامیاب ہوئے اور نئے نئے آرگینک کمپاؤنڈ بننے لگے۔ تو یہ جو نظریہ تھا، یہ جو تھیوری تھی وائٹل فورس تھیوری، یہ پھر اپنی موت آپ مر گئی، یہ ختم ہو گئی۔ آج پھر اگر ہم موجودہ ڈیفینیشن دیکھنا چاہیں آرگینک کیمسٹری اور آرگینک کمپاؤنڈ کی، آپ نے اولڈ ڈیفینیشن پڑھی، اس میں تو اوریجن کا ذکر ہے، لیکن ضروری نہیں کہ کسی آرگینک کمپاؤنڈ کا اوریجن لیونگ تھنگ ہی ہو۔ جیسا کہ ہم نے کہا ان آرگینک کمپاؤنڈ سے آرگینک کمپاؤنڈ بنائے جاتے ہیں، تو پھر اس ڈیفینیشن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو ماڈرن ڈیفینیشن ہے اس میں آرگینک کمپاؤنڈ کی کمپوزیشن کا خیال رکھا گیا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ آرگینک کمپاؤنڈ جو ہیں ان میں کاربن تو لازمی ایلیمنٹ ہے، کوئی ایسا آرگینک کمپاؤنڈ نہیں ہے جس میں کاربن نہ ہو، اور پھر چند کمپاؤنڈز کو چھوڑ کر تقریباً ہر کمپاؤنڈ میں ہائیڈروجن بھی موجود ہے۔ تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرگینک کمپاؤنڈ جو ہیں وہ کاربن اور ہائیڈروجن کے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں یا پھر ان کے ڈیریویٹو ہوتے ہیں۔ اب کاربن اور ہائیڈروجن کے جو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں، یعنی جن کمپاؤنڈز میں کاربن اور ہائیڈروجن پائے جائیں، صرف کوئی تیسرا ایلیمنٹ نہ ہو، انہیں ہائیڈرو کاربنز کہتے ہیں۔ تو آرگینک کمپاؤنڈ یا تو ہائیڈرو کاربن ہوتے ہیں یا ان کے ڈیریویٹو ہوتے ہیں۔ ڈیریویٹو کا یہ مطلب ہے کہ ہائیڈرو کاربن کے مالیکیول میں سے اگر ایک یا ایک سے زیادہ ہائیڈروجن ایٹم دوسرے ایٹموں کے ساتھ ریپلیس ہو جائیں تو وہ جو نئے کمپاؤنڈ ہوں گے، نئے مالیکیول ہوں گے، وہ پہلے والے کے ڈیریویٹو ہوں گے۔ تو پھر ماڈرن ڈیفینیشن یہ ہے آرگینک کیمسٹری اور آرگینک کمپاؤنڈز کی کہ ہائیڈرو کاربنز اینڈ دیئر ڈیریویٹوز آر کالڈ آرگینک کمپاؤنڈز اینڈ آرگینک کیمسٹری از دی اسٹڈی آف ہائیڈرو کاربنز اینڈ دیئر ڈیریویٹوز۔ ہائیڈرو کاربنز اور ان کے ڈیریویٹوز کو آرگینک کمپاؤنڈ کہتے ہیں اور ایسے کمپاؤنڈز کی اسٹڈی کو آرگینک کیمسٹری کہتے ہیں۔ ڈیفینیشن کے بعد ہم اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ آرگینک کمپاؤنڈز کے کون سے ایسے خاص فیچر ہیں جو انہیں ان آرگینک کمپاؤنڈ سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، یعنی یہ دو علیحدہ علیحدہ سبجیکٹ کیوں ہیں، آرگینک کیمسٹری اور ان آرگینک کیمسٹری۔ تو ہم اس ٹاپک میں ان سلائیڈز میں اب یہ دیکھیں گے کیسا کیا فرق ہے دو طرح کے کمپاؤنڈز میں۔ تو اس میں سب سے اہم پوائنٹ ہے پیکولیئر بیہیویئر آف کاربن۔ کاربن جو ایلیمنٹ ہے اس میں ایک یونیک پراپرٹی، ایک منفرد بات ہے
کہ اس میں کیٹینیشن کی پراپرٹی پائی جاتی ہے۔ اب کیٹینیشن کیا ہے؟ کیٹینیشن از لنکنگ آف این ایٹم with similar atoms to form chains and rings of various size and shape۔ کسی ایٹم کا اپنے جیسے دوسرے ایٹموں کے ساتھ کمبائن ہو کر چینز اور رنگز بنانا آف ویریس سائز اینڈ شیپ، اس کو کیٹینیشن کہتے ہیں۔ کیٹینیشن پراپرٹی یہ ہے کہ مختلف مالیکیول میں کاربن ایٹم مختلف تعداد میں آپس میں سنگل، ڈبل یا ٹرپل بانڈ بنا لیتے ہیں، اور پھر اس طرح مختلف مالیکیول میں یہ اپنے جیسے ایٹموں کا ایک سلسلہ بناتے ہیں جسے ہم چین کا نام دیتے ہیں، اور اسی طرح یہ رنگز بھی بناتے ہیں۔ ایک اور ٹائپ جو ہے ان کے کنیکٹ ہونے کی، آپس میں جڑنے کی، اس کو پھر رنگ کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ مختلف آرگینک مالیکیولز کے اسٹرکچر ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے یہ 4 چیزوں کے میں نے اسٹرکچر آپ کے سامنے ڈرا کیے ہیں: ایتھین، پروپین، بیوٹین، نونین۔ ایتھین کا جو مالیکیول ہے اس میں یہ ہے کہ ٹوٹل 2 کاربن ایٹم ہیں، دونوں آپس میں سنگل بانڈ بناتے ہیں، اور پھر دونوں کاربنز کے ساتھ 3 ہائیڈروجن ایٹم سنگل بانڈ بناتے ہیں۔ پروپین کے مالیکیول میں یہ ہے کہ 3 کاربن ایٹم آپس میں سنگل بانڈ بناتے ہیں، پہلا کاربن دوسرے کے ساتھ، دوسرا تیسرے کے ساتھ، پھر ہر کاربن کے ساتھ اتنے ہائیڈروجن ایٹم ہوتے ہیں کہ ان کے 4 بانڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اب پہلے اور آخری کاربن کے ساتھ 3 ہائیڈروجن لگے ہیں، اور درمیان والے کاربن کے ساتھ 2 ہائیڈروجن لگے ہیں، تاکہ ہر کسی کے بانڈ 4 ہوں۔ بیوٹین کے مالیکیول میں 4 کاربن ایٹم اس طرح بانڈ بناتے ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ پھر ہائیڈروجن ایٹم کی ایک مناسب تعداد ہوتی ہے۔ اب یہاں سے آپ نوٹ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایتھین میں 2 کاربن ایٹم آپس میں جڑے ہوئے ہیں لگاتار، پروپین میں 3 کاربن ایٹم لگاتار جڑے ہیں، بیوٹین میں 4 کاربن ایٹم لگاتار جڑے ہیں۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ جو کاربن ایٹم ہے یہ ایک چین بنا رہے ہیں۔ یہ جو کاربن ایٹموں کا ایک سلسلہ بن رہا ہے، کاربن کے ساتھ دوسرا کاربن، اس کے ساتھ تیسرا کاربن، اس کے ساتھ اگلا کاربن، اس کو ہم چین کا نام دیتے ہیں۔ ہم کہیں گے ایتھین میں 2 کاربن ایٹم کی چین ہے، پروپین میں 3 ایٹموں کی چین ہے، بیوٹین میں 4 ایٹموں کی چین ہے، اور پھر نیچے جو میں نے ایگزامپل دی ہے جس کا نام نونین ہے، اس میں 9 کاربن ایٹم چین بنا رہے ہیں۔ یہ پھر چین کتنی لمبی ہو سکتی ہے؟ آرگینک کمپاؤنڈ ایسے بھی ہیں جن میں 40 کاربن ایٹم چین بناتے ہیں، اور پھر سلسلہ یہاں رکتا نہیں ہے۔ سلسلہ یہاں رکتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ آپ ایک اور سٹرکچر دیکھیں، اس میں اب یہ ہے کہ ایک منٹ ہے جی، اب اس سٹرکچر کو ملاحظہ کریں۔ اس میں اب اگر آپ غور کریں تو یہ جو 4 کاربن ایٹم ہیں یہ تو لگاتار ہیں، ایک کے ساتھ دوسرا، دوسرے کے ساتھ تیسرا، تیسرے کے ساتھ چوتھا، لیکن اب یہ جو بائیں طرف سے سیکنڈ کاربن ہے، لیفٹ سائڈ سے سیکنڈ کاربن ہے، اس کے ساتھ نیچے کی طرف بھی ایک کاربن علیحدہ سے موجود ہے، اور پھر اس کاربن کے ساتھ 3 ہائیڈروجن ہیں۔ تو مطلب یہ والا جو کاربن ہے یہ بیسیکلی 3 کاربن ایٹموں کے ساتھ بانڈڈ ہے، 1، 2 اور 3۔ تو اب ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ یہ 4 کاربن ایٹم ایک چین بنا رہے ہیں، اور یہ جو نیچے 5واں کاربن ہے یہ ایک برانچ بنا رہا ہے۔ تو پھر مالیکیولز میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برانچز ہوں، اور پھر وہ برانچز بذات خود چین بنا رہی ہوں آف ویریس سائز۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کاربن کے جو کمپاؤنڈ ہیں، مالیکیول ہیں، ان میں کئی قسم کی ورائٹی ممکن ہے۔ نہ صرف چین کی لینتھ ویری کر سکتی ہے، بلکہ جو سٹائل ہے کاربن ایٹموں کے لنک ہونے کا، وہ بھی، اس میں بھی ایک بہت ساری ورائٹی ممکن ہے۔
پھر مزید یہ آپ ایگزامپلس دیکھیں، ان میں کاربن ایٹم کس طرح جڑے ہیں۔ ان میں کاربن ایٹم اس طرح جڑے ہیں کہ وہ ایک کلوز شیپ بنا رہے ہیں، ایک رنگ بنا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہے، اس میں یہ 3 کاربن ایٹم آپس میں رنگ سا بنا رہے ہیں، کلوز شیپ بنا رہے ہیں۔ اس کا نام سائیکلو بیوٹین ہے۔ اس میں 4 کاربن ایسے ہی کر رہے ہیں کہ ہر طرف سے وہ کلوز ہیں۔ سائیکلو پینٹین میں 5 کاربن اسی طرح کلوز شیپ بنا رہے ہیں۔ ہیکزین میں 6 کاربن اسی طرح کلوز شیپ یا رنگ بنا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ کاربن ایٹم رنگ بنا رہے ہیں۔ اب اس کو ہم چین نہیں کہیں گے، اسے ہم رنگ کہیں گے۔ پھر اس رنگ میں بھی کئی طرح کی ورائٹی ممکن ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس سٹرکچر کو دیکھیں، اس میں تمام ایٹم جو رنگ بنا رہے ہیں وہ کاربن کے نہیں ہیں، بلکہ یہ والا ایک ایٹم دیکھیں، یہ نائٹروجن کا ہے۔ اور پھر ایک اور غور کریں کہ یہاں کچھ بانڈ سنگل ہیں اور کچھ بانڈ ڈبل ہیں۔ اور پھر یہ مزید ایک ایگزامپل دیکھیں، اس میں اب جو ایٹم رنگ بنا رہے ہیں وہ 4 ایٹم کاربن کے ہیں اور 5واں آکسیجن کے ہیں، اور پھر اس میں سارے بانڈ سنگل ہیں۔ پھر اگلے کو دیکھیں، اس میں 2 رنگ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو اب جو یہ رنگ ٹائپ کمپاؤنڈ ہیں، ان میں بھی پھر کئی طرح کی ورائٹی ممکن ہے۔ اب یہ ساری ایگزامپل پھر یہ شو کرتی ہیں کہ کاربن کے جو کمپاؤنڈز ہیں ان کی تعداد بہت ساری اس لیے ممکن ہے کیونکہ کاربن ایٹم کئی انداز میں چینز اور رنگ بنا سکتے ہیں۔ مختلف مالیکیول میں کاربن ایٹم تعداد میں وہی شاید ہوں اور وہ مختلف ڈیزائن میں چین اور رنگ بنا دیں۔ اب یہ جو پراپرٹی ہے جسے ہم کیٹینیشن کہتے ہیں، یہ صرف کاربن میں موجود ہے، دوسرے ایلیمنٹس میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکیلے کاربن کے جو کمپاؤنڈز ہیں ان کی تعداد کروڑوں میں ہے، اور باقی تمام ایلیمنٹس کے کمپاؤنڈز کی جو تعداد ہے وہ ملا کر بھی لاکھوں سے زیادہ نہیں ہے۔ تو آرگینک کمپاؤنڈز کے تعداد میں اتنے زیادہ ہونے کی ایک بڑی وجہ کیٹینیشن ہے۔ پھر اس میں ایک اور جو بڑی وجہ ہے کمپاؤنڈز کے زیادہ ہونے کی، وہ آئسومیرزم ہے۔ آئسومیرزم کیا ہے؟ آئسومیرزم is a phenomena in which 2 or more compounds have same molecular formula but different structures. The compounds are called isomers of each other. آرگینک کیمسٹری میں ہمیں یہ چیز بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ کمپاؤنڈز کا مالیکولر فارمولا ایک جیسا ہو لیکن ان کے سٹرکچرز مختلف ہوں۔ ایسے کمپاؤنڈ ایک دوسرے کے آئسومر کہلاتے ہیں۔ فینامینا کو آئسومیرزم کہتے ہیں۔ مالیکولر فارمولا، ایمپیریکل فارمولا، ان دونوں کے بارے میں 9 کلاس میں آپ پڑھ کے آئے ہیں۔ مالیکولر فارمولا کسی چیز کا ایکچول فارمولا ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس چیز کے ایک مالیکیول میں کتنے ایٹم موجود ہیں۔ ایک اور فارمولا ہوتا ہے اسٹرکچرل فارمولا یا اسٹرکچر، آپ اس کے بارے میں آنے والے ٹاپکس میں پڑھیں گے۔ اسٹرکچرل فارمولا دراصل ایک ڈیٹیلڈ فارمولا ہوتا ہے، تفصیلی فارمولا ہوتا ہے کسی چیز کا، اور یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فلاں ایٹم فلاں کے ساتھ بانڈڈ ہے، فلاں ایٹم سنگل بانڈ بناتا ہے، فلاں ڈبل بانڈ بناتا ہے، یہ وہ۔ مالیکولر فارمولا ہمیں صرف تعداد بتاتا ہے، ایٹموں کی تعداد بتاتے ہیں۔ وہ ایٹم کیسے جڑے ہوئی ہیں، کون کس کے ساتھ کیسا بانڈ بنا رہا ہے، اس کے بارے میں نہیں بتاتے۔ جو فارمولا ہمیں اس چیز کے بارے میں بتائے اسے اسٹرکچرل فارمولا یا اسٹرکچر کہتے ہیں۔ آرگینک کیمسٹری میں یہ بہت عام چیز ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ کمپاؤنڈز کا مالیکولر فارمولا ایک ہی ہو لیکن اسٹرکچر مختلف ہو۔ ایگزامپل کنسیڈر کریں ایتھائل الکول اور ڈائی میتھائل ایتھر کی، دونوں کا مالیکولر فارمولا یہ ہے C2H6O۔ آپ دونوں میں گن سکتے ہیں 2 کاربن، 6 ہائیڈروجن، 1 آکسیجن، لیکن اب دونوں کی سٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں بالکل مختلف ہے۔ ایتھائل الکول میں
ایک کاربن کے ساتھ دوسرا کاربن بانڈڈ ہے، پھر دوسرے کاربن کے ساتھ آکسیجن بانڈڈ ہے، جبکہ ڈائی میتھائل ایتھر میں کاربن کے ساتھ آکسیجن بانڈڈ ہے، پھر وہی آکسیجن ایک اور کاربن کے ساتھ بانڈڈ ہے، دونوں کاربن آپس میں بانڈڈ نہیں ہیں، تو ہم کہیں گے دونوں کے اسٹرکچر مختلف ہیں اور اسی وجہ سے دونوں کی کیمسٹری بھی مختلف ہے، البتہ مالیکولر فارمولہ سیم ہے۔ مطلب مالیکیول میں ایٹم وہی ہیں، ایٹم کی تعداد وہی ہے، لیکن ان ایٹموں کے جو جڑنے کے سٹائل ہیں، آپس میں کنیکٹ ہونے کے سٹائل ہیں، وہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ مطلب ایٹموں کے پاس دو چوائسز ہیں، وہ دو طریقوں سے آپس میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں، تو اس وجہ سے دو چیزیں، دو کمپاؤنڈ ممکن ہیں۔ دنیا میں یہ دو الگ الگ چیزیں پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک کو میتھائل الکوہول اور دوسرے کو ڈائی میتھائل ایتھر کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ دو دیکھیں جن کے نام میں نے لکھے ہیں، پروپینل اور پروپینون، دونوں کا مالیکولر فارمولہ C3H6O ہے، لیکن سٹرکچرز میں فرق ہیں، یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے آئسومر ہیں۔ آئسومرزم کے بارے میں آپ بہت تفصیلاً FSC میں پڑھیں گے، جب آپ سیکنڈ ایئر کی کلاس میں جائیں گے، اس میں آپ ان آئسومرزم کی مختلف ٹائپس کو بھی پڑھیں گے۔ تو یہ وہ پراپرٹیز تھیں آرگینک کمپاؤنڈ کی، جن کی بنا پر آرگینک کمپاؤنڈ تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ یعنی اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ وائی آرگینک کمپاؤنڈز آر سو وائی آرگینک کمپاؤنڈز آر numerous، تو اس کے آنسر میں آپ یہ دو چیزیں ایکسپلین کریں گے، کیٹینیشن اور آئسومیرز۔ اب ہم آتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈز کے جنرل کریکٹرسٹکس کی طرف، ان کی عام پراپرٹیز کی طرف۔ پہلی ہے اوریجن۔ آرگینک کمپاؤنڈ کا جو اوریجن ہے وہ پلانٹس اور اینیمل ہیں۔ جو قدرتی طور پر آرگینک کمپاؤنڈ پائے جاتے ہیں وہ یا تو پلانٹ سے، پودوں سے حاصل کیے جاتے ہیں یا اینیمل سے۔ کسی ایک پلانٹ کے اندر سے ہمیں کئی آرگینک کمپاؤنڈ مل سکتے ہیں، مختلف جڑی بوٹیاں ہو گئیں، پھر اسی طرح مختلف ویجیٹیبلز ہیں، فروٹس ہیں، تو ان میں مختلف آرگینک کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں۔ آپ ساتھ ساتھ آرگینک کیمسٹری جوں اس کلاس میں اور اگلی کلاس میں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی چیز جو ہم پہنتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور استعمال میں لاتے ہیں، اس میں آرگینک کمپاؤنڈ کا ڈائریکٹ رول ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء اکثر آرگینک ہیں، ہمارے پہننے کی جو اشیاء ہیں، ہماری میڈیسنز جو ہیں، ان سب میں آرگینک کمپاؤنڈ موجود ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو ان آرگینک کمپاؤنڈز ہیں یہ منرل سے اور راک سے حاصل کیے جاتے ہیں، جو چٹانیں اور اس طرح پہاڑوں میں چٹانیں پائی جاتی ہیں، پہاڑوں کے اندر مائنز ہوتی ہیں، کانیں ہوتی ہیں، تو ان کے اندر ہمیں ایلیمنٹس جو ہیں وہ اپنی کمبائنڈ فارم میں اپنے مختلف کمپاؤنڈز کی شکل میں ملتے ہیں۔ انہیں پھر وہاں سے نکالنے کے بعد مختلف طریقوں سے ریفائن کیا جاتا ہے۔ میٹلرجی ایک انجینئرنگ کی ٹائپ ہے، میٹلرجیکل انجینئرنگ، اس کی جو صلاحیتیں ہیں، اس کے جو پرنسپلز ہیں، انہیں بروئے کار لایا جاتا ہے۔ آپ اسی چیپٹر میں اسی بک میں آخری جو چیپٹر ہے اس میں پڑھیں گے کہ میٹلرجی کیا ہے، اور اس میں آپ چند میٹلز کی جو میٹلرجی ہے، یعنی ان کو زمین سے نکالنے کا عمل اور ریفائن کرنے کا عمل ہے، اس کو پڑھیں گے۔ پھر ایک اور کریکٹرسٹک کمپوزیشن کی بات ہم پہلے تفصیلاً کر چکے ہیں۔ آرگینک کمپاؤنڈ میں کاربن ایک لازمی ایلیمنٹ ہے، کوئی آرگینک کمپاؤنڈ ایسا نہیں ہے جس میں کاربن نہ ہو، اور چند ایک کو چھوڑ کر ہر ایک میں ہائیڈروجن بھی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے ایلیمنٹ جو آرگینک کمپاؤنڈ میں موجود ہوتے ہیں، ہر ایک میں نہیں، ہم ویسے کہہ رہے ہیں کہ کسی کمپاؤنڈ میں ایک ہوگا، کسی میں دوسرا، تو ان ایلیمنٹ میں شامل ہیں نائٹروجن، آکسیجن، ہیلوجن، سلفر، فاسفورس وغیرہ۔ اس کے مقابلے میں ان آرگینک کمپاؤنڈ جو ہیں ان میں کوئی بھی ایلیمنٹ موجود ہو سکتا ہے۔ انفیکٹ کاربن کے بھی چند کمپاؤنڈ جو ہیں وہ دراصل ان آرگینک کمپاؤنڈ ہیں، مثلاً کاربونیٹس، بائی کاربونیٹس وغیرہ، جنہیں آپ پچھلے چیپٹر میں پڑھ کے آئے ہیں، وہ ان آرگینک کمپاؤنڈ ہیں، کیونکہ اصل میں وہ ہمیں
منرلز وغیرہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ پھر اگلا کریکٹرسٹک سالوبلٹی، عام طور پر آرگینک کمپاؤنڈس پانی میں اور پولر سالوینٹس میں حل نہیں ہوتے، انسالوبل ہوتے ہیں، البتہ نان پولر سالوینٹس میں وہ حل ہو جاتے ہیں، مثلا بنزین میں، پیٹرولیم ایتھر میں، ایسیٹون میں، کاربن ٹیٹرا کلورائڈ میں وغیرہ۔ پھر نان آئنک کریکٹر آف آرگینک کمپاؤنڈ، موسٹلی آرگینک کمپاؤنڈ میں کوولنٹ بانڈز پائے جاتے ہیں، جبکہ ان آرگینک کمپاؤنڈز میں موسٹلی آئنک بانڈ پائے جاتے ہیں۔ تو آرگینک کمپاؤنڈز کی جو ریئیکشنز ہیں وہ کوولنٹ ریئیکشنز ہیں، اور ان آرگینک کمپاؤنڈ کے موسٹلی ریئیکشنز آئنک ریئیکشنز ہیں۔ پھر ہے ریٹس آف آرگینک ریئیکشنز، آرگینک کمپاؤنڈ میں کیونکہ کوولنٹ ریئیکشنز انوالو ہیں، کوولنٹ بانڈز کو، پرانے بانڈز کو ٹوٹنے میں اور نئے کو بننے میں ٹائم لگتا ہے، اس لیے عام طور پر آرگینک کمپاؤنڈز کے ریئیکشنز سلو ہوتے ہیں، جبکہ ان آرگینک کمپاؤنڈز کے جو ریئیکشنز ہیں وہ عام طور پر فاسٹ ہوتے ہیں۔ پھر اسٹیبلٹی آ جاتی ہے، آرگینک کمپاؤنڈ جو ہیں وہ عام طور پر کوولنٹ کمپاؤنڈز ہیں اور اس وجہ سے یہ اسٹیبل ہوتے ہیں۔ نیکسٹ پراپرٹی ہے اسٹیبلٹی، آرگینک کمپاؤنڈز کے میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹس عام طور پر کم ہوتے ہیں کیونکہ ان میں ویک انٹرمالیکولر فورسز پائی جاتی ہیں، اس وجہ سے یہ عام طور پر ان آرگینک کمپاؤنڈ کے مقابلے میں ہیٹ کے لیے کم اسٹیبل ہوتے ہیں اور انہیں آسانی سے ڈیکمپوز کیا جا سکتا ہے۔ اگلی پراپرٹی ہے کمبسٹیبلٹی، آرگینک کمپاؤنڈ میں کاربن کی پرسنٹیج جتنی زیادہ ہوگی انہیں کمبسٹ کرنا، آکسیجن کے ساتھ ان کا ریئیکشن کرانا اتنا آسان ہوگا۔ تو عام طور پر آرگینک کمپاؤنڈ کمبسٹیبل ہوتے ہیں، کاربن کی وجہ سے یہ ہوا میں موجود آکسیجن کے ساتھ ریئیکٹ کر سکتے ہیں۔ ان کی اسی پراپرٹی کی وجہ سے بہت سارے آرگینک کمپاؤنڈ ہیں الکین فیملی میں سے جنہیں ہم بطور فیول استعمال کرتے ہیں، گاڑیوں میں جو استعمال ہوتے ہیں، پیٹرول، ڈیزل وغیرہ، گھروں میں جو گیس استعمال ہوتی ہے، ایل پی جی وغیرہ، تو یہ تمام جو ہیں یہ ہائیڈرو کاربنز ہیں، الکینز ہیں۔ تو یہ بطور فیول اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ جب ہم انہیں آکسیجن جلاتے ہیں تو یہ آکسیجن کے ساتھ ریئیکٹ کر کے بہت ساری انرجی ریلیز کرتے ہیں، تو وہ انرجی ہم کھانا پکانے میں استعمال کرتے ہیں، وہ انرجی ہم گاڑیوں کو چلانے میں استعمال کرتے ہیں، وہ انرجی ہم مشینوں کو چلانے میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو ان آرگینک کمپاؤنڈ ہیں وہ نان کمبسٹیبل ہیں کیونکہ ان میں کاربن نہیں پایا جاتا۔ نیکسٹ پراپرٹی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی، عام طور پر آرگینک کمپاؤنڈ نان کنڈکٹر ہیں، ان میں سے الیکٹریسٹی کنڈکٹ نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں ان آرگینک کمپاؤنڈ میں کیونکہ آئنس پائے جاتے ہیں تو وہ مولٹن فارم میں یا ایکوس فارم میں الیکٹریسٹی کے کنڈکٹر بن جاتے ہیں۔ پھر میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹس ہیں، آرگینک کمپاؤنڈس کے میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹس ان آرگینک کمپاؤنڈس کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں جو انٹرمالیکولر فورسز ہیں وہ بہت ویک ہوتی ہیں آئنک کمپاؤنڈ کے مقابلے میں۔ آئنک کمپاؤنڈس میں آئنک بانڈ اسٹرانگ ہوتے ہیں، تو اس لیے آرگینک کمپاؤنڈ کے میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ لو ہوتے ہیں اور ان آرگینک کمپاؤنڈس کے میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹس ہائی ہوتے ہیں۔ یہ آرگینک کمپاؤنڈس کے جنرل کریکٹرسٹکس ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم نے آرگینک کیمسٹری اور آرگینک کمپاؤنڈس کی ڈیفینیشنز پڑھی، ہم نے وائٹل فورس تھیوری کی ڈیفینیشن پڑھی اور اس کی ریجیکشن پڑھی، پھر ہم نے آرگینک کمپاؤنڈس کے وہ اسپیشل کریکٹرسٹکس پڑھے جن کی بنا پر انہیں ان آرگینک کمپاؤنڈ سے الگ اسٹڈی کیا جاتا ہے اور ان کے تعداد میں زیادہ ہونے کی وہی ریزنز بھی ہیں۔
اور آخر میں پھر ہم نے آرگینک کمپاؤنڈس کی جو جنرل کریکٹرسٹکس ہیں وہ ڈسکس کی. یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. انشاءاللہ اگلے ویک میں اس میں سے مزید ٹاپکس کے ساتھ پیش خدمت ہوں گے. آپ دیکھیں گے کہ آرگینک کیمسٹری میں بہت ساری دلچسپی کا سامان موجود ہے اور یہ ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. تو انشاءاللہ اگلے ویک میں دوبارہ پیش خدمت ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.